بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ خبریں ہیں، کچھ افواہیں ہیں، سنتا ہوں بڑے شوق سے افسانہ ہستی، کچھ اصل ہے، کچھ خواب ہے، کچھ حسن بیاں ہے۔ افواہ تو یہ ہے کہ کاکڑ صاحب جا رہے ہیں، ان کی جگہ دوسرا آدمی لا رہے ہیں، بھئی ہے افواہ ہی، اس کی وہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ یہ ٹھیک پرفارم نہیں کر رہے۔ دوسری یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 1 کروڑ روپے قومی اسمبلی کی ٹکٹ کے لے رہے ہیں، اور یہ بھی افواہ ہے۔ میں اس میں صداقت کا عنصر ناممکن تو نہیں، 100 ارب روپے صاحبزادی کو دے دیے تھے جو عدالتوں نے روکا تھا، اور اس کی جو فیس وصول کی گئی تھی وہ کبھی وضاحت نہیں کی انہوں نے کہ وہ واپس کر دی تھی یا نہیں کر دی تھی، سرکاری خزانے میں جمع کرائی۔ خبریں یہ ہیں کہ سودے بازی ہو رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کے لوگوں کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان۔ وہ کہہ رہے ہیں 40 سیٹیں دیں صوبائی اسمبلی کی اور 20 دیں قومی اسمبلی کی، کیونکہ آپ کی بھی پوزیشن وہی ہے، ہماری پوزیشن بھی، آپ کے پاس بھی الیکٹیبلز ہی ہیں، ہمارے پاس بھی الیکٹیبلز بھی ہیں، ووٹ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس ووٹ ہیں اس کو تو الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا پوری طرح سے کیا، آدھی بھی اجازت دے دیں تو وہ جیت جائے گا۔ اور جناب سماج جو ہے آج اس حالت میں ہوئی، اڈیالہ جیل میں 3 طرف لکڑی کی دیواریں، 1 طرف شیشے کی دیوار، یعنی وہ دیکھ سکتے تھے، ہاں جی، اخبار میں دیکھ سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے۔ عمران خان نے اونچا بولنے کی کوشش کی، انہوں نے اشارہ کیا بھائی نہیں سنائی دے رہا، ہاں جی۔ کیا وہ فراق کا شعر ہے کہ دولت دیدہ صاحب نظراں ہے کہ جو تھا، دیکھ سکنے کی الگ بات مگر حسن تیرا، دولت دیدہ صاحب نظراں ہے کہ جو تھا۔ اور خبر افواہوں میں ایک یہ بھی ہے ہاں کہ چودھری نثار شامل ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے نہیں ہوں گے پی ٹی آئی میں۔ اس کا بہترین وقت جو تھا وہ اور تھا، ہونے کو اب بھی ہو سکتا ہے، انہیں پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، وہ ان کے مزاج کی بات ہے، وہ دلیل ان کی عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس پارٹی میں رہا ہوں اور اس پلیٹ فارم سے ان کی مذمت کی جائے گی اور برا بھلا کہا جائے گا۔ بھئی آپ نہ کہیں برا بھلا، تنقید تو آپ بھی کرتے رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے ان کے کارنامے کیا کیا ہیں، آپ سے کچھ بھولے ہوئے تو نہیں ہیں۔ آپ نے بہت پہلے کہا تھا کہ 92 سے یہ فلیٹ ان کے پاس ہیں لندن کے۔ پھر عدالتی کارروائی ہے، فوجی عدالتوں کا مسئلہ ہے، 5 ججوں نے اس کو معطل کر دیا تھا، پابندی لگا دی تھی فوجی عدالتوں پہ، اور 5 نے ہی آج اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے۔ اور جسٹس طارق مسعود صاحب نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ یہ اگر عدالتیں نہ ہوں تو یہ جیسے 23 بچے، یعنی مراد تھے جوان جو کل مارے گئے، شہید ہوئے، کہنا چاہیے شہید ہوئے، تو ان کے مقدمات کہاں چلیں گے؟ تو میرا خیال ہے بھول گئے جج صاحب کہ دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں۔ اسی طرح جو 9 مئی کے واقعی ملزم ہوں، واقعی ہوں ملزم، یہ نہیں پی ٹی آئی کے جو بھی کارکن پکڑے ہوئے ہیں 10,000، ان پہ بھی ان عدالتوں میں مقدمہ چل سکتا ہے۔ اس کے لیے خصوصی عدالتیں اور مقدمات تو چل رہے ہیں، خدیجہ شاہ پہ چل رہا ہے اور کئیوں پہ چل رہے ہیں، یعنی وہ اس کو معطل تو کر دیا، فیصلہ تو آ گیا تھا، مگر کارروائی تو ہو رہی ہے، ان میں سے رہا تو کسی نے کہ خدیجہ شاہ کو تو کوئٹہ پولیس والے جو ہے گرفتار کر کے لے جانا چاہتے ہیں۔ اور پنجاب میں اب کوشش تو ہے، دیکھیے ایک نیا لیڈر پیدا ہو گیا ہے، شیر افضل، عشق ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ پلانٹڈ آدمی، میں نے کہا پلانٹڈ آدمی ایسے ہوتے ہیں ان پہ گولیاں چلتی ہیں، ان کے فارم ہاؤس گرائے جاتے ہیں۔ تو وہ بڑا کرزمیٹک آدمی ہے، محنت تو مراد سعید نے زیادہ کی ہے، وفادار بھی ہے، کارکردگی بھی اچھی تھی، اور جب وہاں ٹیررزم شروع ہوا تو اس نے ایک طوفان اٹھا دیا۔ لیکن لیڈر میں کوئی اور چیزیں بھی دیکھنے کی تھی، علم کتنا ہے، کرزما کتنا ہے، سینس آف ڈائریکشن کتنی ہے۔ تو کل بعض لوگوں نے اعتراض کیا، ایک ٹویٹ میں نے کیا کہ مراد سعید کو آپ اہمیت نہیں دیتے، مراد سعید کی اہمیت ہے پوری، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لیڈر ہوتے ہیں ایک پارٹی میں، کوئی ایک بڑے مراد سعید کی بڑی پارٹی کے لیے خدمات ہے اور بلائی نہیں جا سکتی۔
اور شیر افضل تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو چاہیے نہیں ٹکٹ، نہ ایم پی اے کا نہ ایم این اے کا نہ کچھ بھی، خان صاحب ایسے انہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ حرکت تو انہوں نے ہی پیدا کی ہے، اور یہ حکومت کی اپنی غلطی ہے، ان کا یہ خیال تھا کنٹین کر لیں گے۔ کنٹین تو صرف ذات باری تعالیٰ کر سکتی ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب بھی یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نون لیگ کے صحافی کہہ رہے ہیں ملتوی ہو جائیں گے مارچ تک، تو زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا، مولانا فضل الرحمان مسلسل کہہ رہے ہیں، امیر مقام نے بھی کہہ دیا، اور بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی زیادہ عرصے کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں اگر کوئی یعنی مالی پشت پناہی میسر آئے۔ ہاں جی، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، مگر یہاں کون میسر آتا ہے جی؟ جو امریکہ نواز اخبار نویس ہیں، اب نام میں کیا لوں، آپ کو پتہ ہی ہے، کچھ باہر بیٹھے ہیں کچھ اندر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، امریکہ نہیں چاہتا، آئی ایم ایف نہیں چاہتی، ورلڈ بینک نہیں چاہتا۔ تو کاکڑ صاحب کو بھی یہ بجائے عرض کیا کہ رخصت کرنے کی وہ ہے، افواہ ہے، اب خدا جانے، وہ کہہ رہے ہیں لگتا نہیں وزیر اعظم ذیلی سطح کا لیڈر ہے اور وہ تاثر نہیں پیدا ہوتا۔ الیکشن شیڈول اگر 1-2 دن اور نہیں آتا تو پھر شبہات گہرے ہو جائیں گے۔ اس میں ایک مجھے یہ 2 باتیں اور لگتی ہیں بڑی اہم، کہ یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مخمصے میں رکھا جائے، وہ تیاری کر ہی نہ سکے، اگر الیکشن ہونے بھی ہیں تو جب تک بے یقینی ہو سکتی ہے وہ رہے۔ ایک بڑا خطرناک معاملہ یہ ہے کہ جان اچکزئی صاحب نے جو طویل عرصے تک مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رہے، انہوں نے کمال ہی کر دیا جی، ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ اڈے دیے جائیں امریکہ کو، ڈرون حملے کیے جائیں افغانستان میں طالبان پہ، یعنی افغان طالبان پہ، اور انہوں نے تمام جو قومی سلامتی کی حدود ہیں وہ پامال کر کے رکھ دی ہیں، اور باڑ جو ہے وہ بھی بے معنی ہو گئی، اور ان کے خلاف کارروائی کی، اڈے دیے جائیں امریکہ کو ڈرون حملے کرنے کے لیے۔ تو اس سے تو یہ قیاس ہوتا ہے، اور جس طرح مجھے شبہ ہے کہ امریکہ جس طرح جنوبی کے پی میں پختونخوا میں تو رات کو پولیس والے بھی خوفزدہ ہوتے ہیں، تو یہ امریکہ کوئی شبہ ہے مجھے کہ امریکہ جنگ چاہتا ہے افغانستان کی اور پاکستان کے درمیان، اور بہرحال وہاں حکومت کی تبدیلی تو چاہتا ہی ہے، ظاہر ہے، اور دنیا کا پولیس مین تو وہ ہے ہی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اگرچہ یہ ایسا پولیس مین ہے جس کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے، چین اور روس کے ہوتے ہوئے، اور جو غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اور عالم اسلام میں جس طرح نفرت پھیلی ہے اس کے ہوتے ہوئے، فتح تو اب ان کے لیے کوئی نہیں، فتح عراق میں نہیں ہوئی، افغانستان میں نہیں ہوئی، ویتنام میں نہیں ہوئی، تو یہاں کیا فتح ہوگی؟ یہاں کیا، یہاں ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، اور جان اچکزئی جیسے جو لوگ ہیں جو اس قدر غیر محتاط، جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اللہ بہتر جانے یہ بات انہوں نے کیوں کہی ہے۔ فرط جذبات میں تو کہنے والے مجھے لگتے نہیں، لیکن فرض کیجئے فرط جذبات میں بھی کہی ہے تو کتنا بڑا بلنڈر ہے، افغانستان میں کیا میسج جائے گا؟ وہ تو انہوں نے کہا ان کے مخالف امیدوار جو مخالفین ہیں طالبان کے، ان کو اسلام آباد میں بیٹھ کے بات کرنے کی اجازت دی جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہم سازش میں اعلانیہ شریک ہو جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اڈے دے دیں، کوئی مذاق ہے؟ بہرحال جناب، صورتحال یہ ہے کہ وکلاء جو عمران خان صاحب سے ملتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ 40 فٹ کا فاصلہ ہے اخبار نویسوں کا، اور کل میرا خیال ہے، اندازہ ہے جو کرائن ہے کہ یہ اخبار نویسوں کو سرے سے اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور جناب جو سودے بازی ہو رہی ہے ان کے درمیان، جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی
اور نواز لیگ کے درمیان میں 10 سیٹیں دینے کے لیے تیار ہے قومی اسمبلی کی، اور 20 شاید اس کی صوبائی، ظاہر اگر 10 یہ دیں گے تو 20 یا 20-22 دے دیں گے اس کی صوبائی اسمبلی کی۔ وہ 40 سیٹیں مانگ رہے ہیں قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی، اور 20 قومی اسمبلی کی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی آدمی شامل ہو جاتا ہے آئے دن استحکام پاکستان پارٹی میں، اور نون لیگ میں اب لوگ شامل نہیں ہو رہے، بہت کم، شاذ و نادر۔ بڑے بڑے موضوعات تو یہی ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ 253 میں سے 253 جو ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو ملٹری کورٹ نے سزائیں دی تھیں ان کو بحال کر دیا، ان کو رہا کر دیا تھا، کیونکہ سوائے بیان حلفی کے اسے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سول عدالتوں میں مقدمہ کیوں نہیں چل سکتا؟ بھائی اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو سول عدالتیں کیوں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گی؟ اس وقت تو ان کا تو صرف بیان حلفی تھا، اور یہاں بھی مار پیٹ کے تو بیان حلفی یہاں بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی اس کی شواہد بھی تو ہونے چاہیے نا۔ تو دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں، اس میں کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان صاحب نے اور بڑا احتجاج کیا، جناب فرد جرم ان پہ عائد کر دی گئی۔ بی بی سی کے مطابق 3 الزامات ہیں۔ سب سے اچھی رپورٹ میں نے دیکھی، اور بھی رپورٹیں دیکھی، سب سے اچھی رپورٹ بی بی سی کی ہے۔ عمران خان کو اور شاہ محمود کو روسٹرم پر بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم کے عمران خان کے، اور شاہ محمود نے بطور وزیر خزانہ کے سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اس سے ملک کی تشخص اور سلامتی کو نقصان پہنچا، اور خارجہ تعلقات کو، ملک کی تشخص اور قومی سلامتی اور خارجہ امور۔ اور 27 مارچ 2022 کو لہرایا گیا خط جو تھا وہ ریلی میں لہرایا گیا۔ دوسرا جرم یہ ہے، تیسرا یہ ہے جان بوجھ کر ذاتی مفاد کے لیے اسے استعمال کیا گیا۔ عمران خان اس پہ بول پڑے، جج صاحب اس میں ایک فقرہ اور شامل کریں۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ساری انفارمیشن کو جانچا ہے، اور جو محتاط ترین جملے وہ میں کہہ رہا ہوں، ان کے وکلاء نے جو بتایا اور لوگوں نے جو بتایا۔ ایک اور فقرہ شامل کریں، میں نے بڑا ظلم کیا ہے، جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بے نقاب کیا۔ یہ سارا ڈرامہ باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے۔ ہماری حکومت کو گرا کر ہم ہی کو ملزم بنایا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی حکومت گری ہو وہی ملزم بھی ٹھہرے؟ جج صاحب نے کہا آپ ایسا نہ کریں، یہ عدالت ہے، آپ کا لہجہ مناسب نہیں ہے۔ شاہ محمود بھی بولے جناب، کہا کہ یک طرفہ ٹرائل ہو رہا ہے، چیزوں کو خفیہ رکھ کر یک طرفہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے، 2 محب وطن شہریوں کو پھنسا دیا گیا ہے۔ اگر تمام چیزیں نہیں دیکھنی تو لکھا ہوا فیصلہ سنا دیں۔ جج صاحب نے کہا یہ مقدمہ میں سن رہا ہوں، آپ متوازن بات کریں۔ عمران خان صاحب کی پالیسی بدل گئی جناب، فوج کے بارے میں بالکل واضح ہو گیا۔ شکاگو میں مظاہرہ ہونے والا تھا ان کے خلاف، اور اس کی پوری تیاری تھی۔ چیف صاحب وہاں دورے پہ گئے ہیں، انہوں نے میسج بھیجا اپنی پارٹی کو کہ خبردار کوئی ایسی بات نہ کرے، یہ ہماری فوج ہے، اور بیرون ملک کوئی اس طرح کی حرکت نہ کی جائے۔ تو وہ تو شیر افضل نے آپ کو پتا فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگوا دیے، مگر کسی طرح مطمئن نہیں ہو رہی ہے عسکری قیادت۔ انہوں نے بہرحال اس کو سختی کے ساتھ روک دیا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب کچھ اور لوگ کریں تو کریں۔ دیکھیے مجھ پر بہت اعتراض ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شائستگی سے بات کریں، بہت تو نہیں خیر ہوتا، چند آدمی اعتراض کرتے ہیں اور کرتے بڑے بھونڈے انداز میں۔ بعض لوگ شائستگی کا کیوں درس دیتے ہیں؟ اللہ کے بندو، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
اگر جاہلوں تک سے بھی واسطہ پڑے. اور واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے لیے یہ آیت اتری, تو انہیں روکا قریش نے اور ان کے ساتھ مطلب گوار پن سے پیش آئے, تو انہوں نے کہا ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے, تو ان کی ستائش کی گئی. اور قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تُبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین کے سینے پہ اکڑ کے نہ چلا کرو, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو. بار بار قرآن مجید میں تلقین ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے تانوں کی پرواہ نہ کریں, یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. ریاست مدینہ کی بات اور گالی. اچھا گالی وہ اتنی گندی گالیاں, بعد ایک خاتون ہے اتنی گندی گالیاں دیتی ہیں کہ آدمی وہ فوراً بند کرنا پڑتا ہے اس کو نون لیگ کی خواتین لیڈروں کو, خاص طور پہ خاتون کو. اسی طرح ایک اصحاب ہیں وہ نون لیگ کے حامی لگتے ہیں, وہ اتنی گالیاں اور اس طرح کے الزامات کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کسی آدمی کے منہ سے اتنی غلاظت نکل کیسے سکتی. ان لوگوں پہ مقدمات ہونے چاہیے, چاہے وہ ان کی خواتین کو, نون لیگ کی خواتین کو گندی گالیاں دیتے ہوں, یا نون لیگ کے مخالفین کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں, ان پہ ان کے ملکوں میں مقدمات ہونے چاہیے. وہاں مقدمات قوانین سخت ہیں, ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. یہ قوم کو کس راستے پہ لگا رہے ہیں جی؟ قائد اعظم کا کیا طریقہ تھا جناب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو خیر ان کی فضیلت تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا, ان کے اصحاب کی. جناب امام حسن کا رویہ کیا تھا جناب؟ امت کو بچا لیا خانہ جنگی سے. وہ تو دیکھیے حادثہ ہونا تھا, ہو کے رہا, لیکن یہ کہ بچ تو گئی نا, ورنہ تو اسی وقت تباہی ہو جاتی. رومی تیار کھڑے تھے, 2800 سال سے ریاست ان کی چلی آتی ہے, یعنی اب تک اگر شمار کریں تو 1400 سال پہلے سے, اور دنیا کی بہترین فوج تھی ان کے پاس, اور اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑے. قائد اعظم نے کیا کیا تھا جناب؟ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا نام نہرو کے جو خطوط تھے وہ انہیں مل گئے تھے. لیاقت علی خان صاحب آئے اور بتایا. قائد اعظم نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا. اور سید ابو العلا مودودی اتنے محتاط تھے کہ وہ کوئی سوال پوچھتا تھا لندن میں تو وہ جاتے رہتے تھے, آپریشن کے لیے بھی گئے, 1-2 دفعہ علاج کے لیے بھی گئے, تو کہتے میں پاکستانی سیاست کو کراچی کے ساحل پہ چھوڑ آیا ہوں. یہ ایک شائستہ لوگوں کا طریقہ ہے. یعنی آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے اور کامیابی کا راستہ یہ ہے, تو آپ کہتے ہو آپ ہمیں شائستگی کی تلقین کرتے ہیں, میں آپ کو گوار پن کی تلقین کروں. اور پھر ایک آدھ صاحب ایسے بھی ہیں, انہوں نے مجھے لکھا آپ تو بالکل ڈرے ہوئے لگتے ہیں, ڈرے ہوئے لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں. اگر میں ڈرا ہوا ہوں تو یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ آپ لوگوں کو اس کا 10% بھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کس مشکل سے میں, کس امتحان سے میں گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں. خیر یہ تو ایک ذاتی بات ہے, ذاتی چیزوں کا کیا ذکر کرنا. بہرحال بہت اچھا فیصلہ کیا ہے خان صاحب نے. یہی میں نے ان سے آخری ملاقات میں کہا تھا گرفتاری سے پہلے, خان صاحب صبر بڑی قیمتی چیز ہے. جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا, یہ جملہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا, عرض کر رہا ہوں, فصبر جمیل. اس صبر کا کیا صلہ ملا, اس کھوئے ہوئے بیٹے کو کیسی بادشاہت ملی اور پیغمبروں میں کیسا عظیم الشان مرتبہ ملا. ذرا پڑھیے تو صحیح وہ سورہ جس میں جناب کا ذکر ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کو اگر اجازت نہیں ملی تو ٹرائل کیسے ہوگا. کل کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اندیشہ یہ ہے کہ نہیں جانے دیں گے جرنلسٹوں کو, اور بس جانے بھی دیں تو کیا ہے, اب ان کا جانا کیا اور نہ جانا کیا, فائدہ کیا. روز ہوتی ہے ملاقات مگر بات نہیں ہوتی ہے, اس کا کیا فائدہ, اس سے کچھ حاصل ہی نہیں ہے. علیمہ خان کہتی ہیں, اور علیمہ خان کے بارے میں آپ کو ایک بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ غلط بیانی نہیں کرتی, کیونکہ میں اس خاندان کو جانتا ہوں. ڈونلڈ لو نے پیغام دیا ہے کہ عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. اس پہ ہمارے محترم رویداد خان ہیں جن کی عمر 100 سال ہو گئی, 100 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ, حواس اب تک اسی طرح, ذہن اسی طرح بیدار ہے,
صحت تو ظاہر ہے 100 سال کی عمر کے آدمی کی کیا ہو سکتی ہے، جنہوں پاکستان بنتے دیکھا، اول دن سے اس کی خدمت کی، صاف ستھرے رہے، وکلاء کے تحریک میں کس طرح مشکل سے وہ 3-4 کلومیٹر پیدل چل کے آتے تھے، کیا ملک کے ساتھ ان لوگوں نے محبت کی ہے۔ انہوں نے کہا کسی کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ آدمی کو، ان کو زیبا ہے، ہم تو اس طرح کے لفظ نہیں ہمیں استعمال کرنے چاہیے، اور میرا بھی یہی خیال ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کو انہیں نہ صرف یہ نہیں ہو سکتا بلکہ رہا کرنا پڑے گا، آخر کو ان سے بات کرنی پڑے گی۔ عمران خان لیڈر نہیں ہیں، عمران خان ہیرو ہیں، بڑی تعداد کے لیڈر ناکام ہوا کرتے ہیں، ہیروز نہیں ہوتے۔ ویسے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر میں شہید بھی ہو جاؤں تو کیا ہے جی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تاریخ میں دائمی طور پر میرا نام رہے گا۔ اب وہ افغانستان میں یہ تو حکومت نے کیا ہے، بجا طور پر کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو اس سے تو اختلاف ہے، جس طرح مہاجروں کو بھیجا جا رہا ہے، اور زیادہ سلیقہ مندی سے یہ ہو سکتا تھا، اور واحد لیڈر ہے عمران خان جو افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا، اگر امریکہ فساد چاہتا ہے اور کچھ لوگ اس کے لیے استعمال ہونا چاہتے تو ان کی مرضی ہے۔ بہرحال حکومت پاکستان نے بلا کے چارج ڈی افیئر کو، سیکرٹری خارجہ نے یہ تو کہا کہ تحقیقات کرائیں اور جو لوگ ذمہ دار ہیں انہیں سزا دیں۔ تو بہرحال اب میں اس میں کچھ حتمی رائے دے نہیں سکتا۔ کیا ہے، بلوچستان کے نگران وزیر تو ہادی کر دی۔ ہاں جی، خبریں اور بھی ہیں جناب، دیکھیے سب یاد نہیں رہتی، اتنی بہت سی خبریں کہاں۔ وہ میاں خواجہ آصف صاحب کا تو مجھے لگتا ہے بندوبست ہو گیا جی، آخر کار ایک دن ہونا ہی تھا۔ ان کی والدہ جو ہیں عثمان ڈار کی، وہ الیکشن لڑیں گی، اور ان کی والدہ سے تو نہیں جیت سکتا۔ ان کی والدہ سے آدھے ووٹ لے لیں تو ان کی بڑی کامیابی ہوگی۔ مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو عدت کے مقدمات ہیں، تاریخ میں سے کوئی مثال نہیں، طلاق کے اور عدت پہ مقدمات چلائے جائیں، اور اتنے مقدمے قائم کیے ہیں کہ کوئی اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہی، کوئی ساکھ ہی نہیں رہے گی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ بند کمرے کی تاریکی میں ٹرائل ہو رہا ہے، کمرہ مختص کیا گیا ہے، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے رجوع کیا ہے، اور وکیل ان کی عجیب بات ہے، عمران خان کے مطمئن ہے کہ اعلیٰ عدالتوں سے انصاف انہیں مل جائے گا، الیکشن لڑنے کا انہیں موقع مل جائے گا۔ لیکن بہرحال میرا تو خیال اس سے مختلف ہے۔ اب دیکھیے، مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی، دن تھوڑے رہ گئے ہیں، الیکشن شیڈول نہیں آ رہا ہے۔ حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے صدارت کی پیشکش، اس کی چیئرمین شپ کی پیشکش کی گئی تھی، کی گئی ہوگی، ان پہ بڑا بھروسہ کرتے ہیں۔ بیچ میں اختلاف ہو گیا تھا، لیکن حامد خان لائق آدمی بھی ہیں اور کھل کر بات کرتے ہیں اور پلاننگ بھی اچھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا کسی جوان آدمی کو بنائیں جو بھاگ دوڑ کر سکتا ہو، تو شیر افضل نے تو سب کچھ تیاگ دیا بھائی۔ حامد خان صاحب کو تو اپنے مقدمات لڑنے ہوتے ہیں، ان کے کلائنٹ پھر کیا کرتے، مقدمات تو ان کو بھی لڑنے تھے، لیکن بہرحال یہ نسبتاً جوان آدمی ہیں، جم جاتے ہیں۔ شیر افضل صاحب بڑا جذباتی نہ ہوں اور دعویٰ نہ کریں، یہ ان کو مشورہ ہے۔ افسوس میرے پاس کوئی وقت نہیں، میں ان کے پاس جاتا، ان سے گفتگو کرتا، سمجھنے کی کوشش کرتا کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں، کہ ایک تو اتنے جذباتی نہ ہوں، جملے بازی نہ کریں، زیادہ اچھا نہیں ہے۔ وہ ویسے بھی بڑے دلچسپ آدمی ہیں، کرزمیٹک بھی بہت ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور دعویٰ نہ کریں میں نے، میرا بھائی عمران ریاض، کیسی اس نے قربانی دی ہے، تاریخ میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ وہ آیا تو میں نے کہا تم میرے بھائی ہو، مرتبے میں بڑے ہو مگر عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر یہ تو بہت سلیم الطبع ثابت ہوئے، کہا کہ مجھے تو یہ پتہ چل گیا کہ انسان کتنا کمزور ہے، اور طاقت تو سب اللہ کی ہے۔ تو دعویٰ نہ کریں، جذباتی نہ ہوں، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ضرور کہیں، عمران خان صاحب سے بھی ہمیشہ میں کہتا رہا، اللہ کے رسول سے
کہا گیا تھا، ایک دفعہ بھول گئے عالی جناب، یہ امت کو سکھانے کے لیے شاید ہوگا، ورنہ آپ نے کیا بھولنا تھا۔ تو وہی نہیں اتری کہ انشاءاللہ ضرور کہیں اور دعویٰ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیت بخشی ہے شیر افضل صاحب، بڑا کام آپ کر سکتے ہیں، اور اچھا کیا آپ نے فوج کے معاملے میں جو موقف اختیار کیا۔ شیر افضل صاحب نے امریکہ کے معاملے میں بڑا رول پلے کیا، ان سے کہا ہے خان صاحب سے کہ بھئی یہ نہ کریں، اپنے ان کو روکیں، اپنے لوگوں کو فوج کے خلاف مظاہرہ نہ کریں۔ فیصل چودھری صاحب جناب سگے بھائی فواد چودھری صاحب کے، وہ جیلم سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، پی ٹی آئی کے حامی ہیں، وہ بالکل واضح ان کا موقف ہے۔ اور فواد صاحب لڑنا چاہتے ہیں آزاد امیدوار کے طور پہ۔ فواد صاحب کا میرا مشورہ یہ ہے پوری ایمانداری سے کہ وہ الیکشن نہ لڑیں، وہ تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بھی نہیں جیت سکتے، جو واقعات ہو چکے، اب کچھ عرصہ صبر کرنا، بعض اوقات انتظار بہترین حکمت عملی ہوتی ہے۔ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ شنید یہ ہے، اہلیہ ان کی بڑی ہمارے لیے محترم ہے، فواد صاحب کی، ان کی تو فیصل صاحب سے جو ہے وہ سنا ہے کہ کچھ نوک جھونک بھی ہوئی، تلخ گفتگو بھی ہوئی، خیر یہ گھروں میں ہوتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ نہیں جیت سکتے فواد صاحب آزاد امیدوار کے طور پر، اتنے تھوڑے ووٹ ملیں گے، ان کا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ اگر فیصل صاحب کو لڑنے کا موقع دیا گیا تو وہ جیت سکتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ سنگل بینچ پر مشتمل ہے، اور جسٹس عمر فاروق نہیں لے اس پہ شامل اب نہیں ہے، یعنی ہے ہی سنگل، تو جسٹس عمر فاروق نہیں، ان کے خلاف بہرحال مہم تو بہت تیز کر دی ہے پارٹی نے کہ وہ عدم اعتماد ان پہ بار بار کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے غالباً کوئی درخواست بھی دائر کی ہے اس پہ۔ علیمہ خان کہتی ہے فون سنے جا رہے ہیں ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور سائفر کیس میں ایسے انکشافات ہوں گے کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے، ہوش گم ہو جائیں گے ان کے، اور آخری وقت تک میں کھڑی ہوں خان صاحب کے ساتھ، ظاہر ہے بہن ہے، کھڑی رہیں گی، آخر عمران خان کی بہن ہے۔ ایک بہت اہم واقعہ ہوا جسے ہمارے ایک کے سوا اکثر اخبارات نے نظر انداز کیا۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ، میرا خیال نام ہے ان کا، ماؤ تو میں کلیئر ہوں، میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، یہ ہمارے لوگ نہیں کہہ رہے، بات ہی نہیں کرتے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اس پہ، مولانا فضل الرحمان کوئی بھی نہیں کرتا۔ مگر یہ ہے دوستی، یہ دوستی اس طرح کی رضوان نے نبھائی ہے، یا مہاتیر محمد نے نبھائی ہے، یا چین نے نبھائی ہے۔ مہاتیر محمد نے تو غزہ پہ بھی ایسا سٹینڈ لیا ہے کہ اگر آپ ان کا بیان دیکھیں تو آپ دل شاد ہو جائے آپ کا کہ ایک اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے۔ ایک جسٹس اعجاز الحسن کا موقف میں نے، اعجاز الحسن صاحب کا موقف تو کل میں نے بیان کیا تھا، اس کو چیف جسٹس صاحب نے مسترد کر دیا، ظاہر ہے انہیں مسترد ہی کرنا تھا۔ ان کا ایک اور خط منظر عام پر آیا 17 نومبر کو، انہوں نے لکھا تھا جس میں بینچوں کی تشکیل جو ہے وہ انہوں نے کہا کمیٹی کے فیصلوں کے مطابق نہیں ہو رہی، اور 26 اکتوبر کو 16 دسمبر کے لیے جو بینچ تشکیل پائے تھے تو بعد میں روسٹرم جو جاری کیا گیا وہ اس کے مطابق نہیں تھے۔ لطیف کھوسہ صاحب کا کچھ مکالمہ ہوا ہے جناب، بڑا دلچسپ۔ انہوں نے کہا اعتراض کے باوجود، یعنی ملٹری کورٹس والا جو مقدمہ ہے بنائی جانے، اعتراضات کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ کر ہمارا مقدمہ سن رہے ہیں۔ اب بیٹھ کر تو اس میں فالتو تھا، سلپ آف ٹنگ ویسے کھوسہ صاحب میں بہت کم ہے، اردو بھی اچھی بولتے ہیں، انگریزی بھی اچھی بولتے ہیں۔ تو اس پہ جسٹس طارق مسعود صاحب نے کہا تو کیا کھڑے ہو کر سنیں، اور فرمایا کہ کس کو اعتراض ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب کو اعتراض ہے، ریٹائرڈ جج جو ہیں، غالباً چیف جسٹس ہے ہائی کورٹ کے۔ تو جسٹس طارق مسعود صاحب نے کہا کہ جسٹس جواد ایس خواجہ کا اپنا، میں یہ ایسی چیزیں میں لکھ لیتا ہوں احتیاطاً، کا اپنا فیصلہ ہے،
جج کی مرضی ہے کہ اعتراض ہو تو وہ بینچ سے الگ ہو یا نہ ہو. میں الگ نہیں ہوں، الگ نہیں ہو رہا بینچ سے، کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کرنا کیا ہے جی. اور رانا ثناء اللہ صاحب کا تبصرہ الگ سے آیا، اگرچہ اس سے پہلے آیا، کہ جواد ایس خواجہ مجرموں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. جسٹس انہیں کہنا چاہیے جسٹس رانا ثناء اللہ. ان کے اپنے قوانین ہیں، ان کا اپنا آئین ہے، ان کا اپنا دستور ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج پھر قصہ دراز ہو گیا، مگر کیا کروں، اسی طرح دراز ہو جاتا ہے. کوشش تو کرتا ہوں دراز نہ ہو. بہت شکریہ.